السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد تاج عمران صاحب سے مخاطب ہوں۔ کل حکومت کی طرف سے ڈبل پالیسی دیکھنے کو ملی۔ ایک مسلک جو ہے اوپنلی جلوس کرتا ہے، فل وی آئی پی پروٹوکول، سیکیورٹی، ہر چیز ملتی ہے، لیکن ایک مسلک جو ہے اہل سنت و جماعت، اسے جو ہے اجازت اعتکاف کرنے کی بھی نہیں ملتی۔ تراویح کرانی ہے تو بھائی اتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ کرونا کا حل کیا ہے؟ مسجدیں بند کر دو۔ مزید حل کیا ہے؟ مسجدیں بند کر دو۔ مزید حل کیا ہے؟ لاک ڈاؤن کر دو۔ یہ سارا غصہ مسجدوں پہ ہی نکلا جاتا ہے۔ پھر باقاعدہ آ کر چیک کیا جاتا ہے کہ مسجدوں میں اتنا فاصلہ رکھا، کیا فاصلہ نہیں رکھا جاتا تو بیچارے امام کی سختی آ جاتی ہے۔ کہ یہ ڈبل پالیسی نہیں ہے؟ ہم فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے ہیں، ہم حق کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک مسلک کو فل اجازت دی جاتی ہے ہر کام کرنے کی، تو دوسرے مسلک کو کیوں جو ہے ایسے اجازت نہیں دی جاتی؟ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ڈاکٹرز کا خود کا کہنا ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں آتے تھے ان میں سے ایک شخص کو بھی جو ہے یہ وبا کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن جو لوگ آئزولیشن میں رہتے تھے ان لوگوں کو وبا کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ اللہ بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جو لوگ جو ہے مسجدوں میں آئے ان پہ جو ہے میں وبا کا جو ہے اٹیک کروا دوں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کا دروازہ اللہ کھول دیتا ہے، اور جب توبہ کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ لیکن جب مسجدوں کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا کرم نہیں ہوتا امت کے اوپر۔ مجھے آپ خود ہی بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وبا آئی، لیکن کیا مسجدیں بند ہوئیں؟ مسجدیں بند نہیں ہوئیں۔ تو پھر آج ہمارے جو ہے اسلامک ملک میں ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں ہم اسلام کے خلاف جو ہے اقدامات کرتے ہیں؟ پھر میت جو ہے، ڈاکٹرز نے یہ بھی بتایا جو میت ہے، کوئی بھی شخص فار ایگزامپل اس کو وبا نہیں بھی ہوئی، اس کی وجہ سے وہ نہیں بھی مرا، لیکن اس کو جو ہے اس کے اندر شامل، وبا والے مریضوں کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ کہتے تھے اس کو کرونا کی وجہ سے جو ہے اس کی موت ہوئی، اور اس کو غسل تک نہیں دیا جاتا، اس کو کفن تک نہیں صحیح پہنایا جاتا۔ بھائی اگر ان سے اتنا ہی مسئلہ ہے، اب ہمیں بتائیے ہمارے نوجوان جا کر خود جو ہے ان کو کفن بھی دیں گے اور غسل بھی کرائیں گے۔ خدا کا خوف کیجئے۔ آپ اگر ایسے ہی چلتا رہا، آپ خود جو ہے یہ فرقہ واریت، حکومت خود فرقہ واریت پھیلائے گی۔ سندھ میں تو خاص کر دیکھا گیا نا کہ ایک وزیر خاص کر جلسے کے اندر شامل ہے۔ یہ ڈبل پالیسی نہیں ہے؟ جبکہ سندھ میں اماموں کو جو ہے گرفتار کیا گیا، جمعے کی جو ہے کل جمعے کی جو ہے نماز کرائی گئی تو اماموں کو اٹھا اٹھا کر جو ہے جیلوں میں ڈالا گیا۔ کہ یہ ڈبل پالیسی نہیں ہے؟ کہ آپ کو امام ہی برے لگتے ہیں؟ ایک بات جو ہے انہوں نے ایک بڑی اچھی کہی شیعہ مسلک نے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم سارے ایک پلیٹ فارم پر کٹے تھے اور ہم نے جلوس نکال لیا، لیکن اہل سنت و جماعت کا ایک بھی مولوی پلیٹ فارم پر کٹا نہیں ہو سکا۔ اگر آج وہ کٹے ہو جاتے نا تو یہ آج ہر چیز ہونی تھی، اعتکاف بھی ہونا تھا، نمازیں بھی ویسی ہونی تھی جیسے پہلے ادا ہوتی تھی، نہ مسجدوں پہ تالے لگنے تھے، نہ جو ہے نماز جمعہ کی جو ہے نمازوں پر پابندیاں عائد ہونی تھی۔ اب آج میں یہ لاسٹ بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر اہل سنت و جماعت چاہتی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اچھا رویہ ہو تو اکٹھے ہوں، اور اعلان کر دیں کہ آپ نے عید کے جو جلسے ہیں وہ اکٹھے اور اوپن